بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ناقص کارکردگی پر لیسکو کے متعدد سینئر افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ریجنل مینیجر ایم اینڈ ٹی عقیل ظفر سلیہری اور جنرل سیکرٹری ایل ای اے ایکسین ٹاؤن شپ فیاض احمد کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایکسین کینٹ شاہد حسین، ایکسین پی ڈی سی میر مصطفیٰ اور ڈی ڈی ٹی ساؤتھ عابد حسین کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، ناقص کارکردگی پر لیسکو کے متعدد سینئر افسران کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چیف ریکوری مزمل حسین، ایسی قصور ندیم ملک کو جو ہے وہ لیسکو ہیڈ کوارٹر اٹیچ کر لیا گیا ہے۔ جس طرح ریجنل مینیجر ایم اینڈ ٹی عقیل ظفر سلیہری، جنرل سیکرٹری ایل ای اے ایکسین ٹاؤن شپ فیاض احمد کو بھی جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایکسین کینٹ شاہد حسین، ایکسین پی ڈی سی میر مصطفیٰ، ڈی ڈی ٹی ساؤتھ سرکل عابد حسین کو جو ہے وہ لیسکو ہیڈ کوارٹر اٹیچ کر لیا گیا اور عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسین شاہکوٹ جاوید حسین، ڈی ڈی ٹی نار سرکل بشارت بشیر کو بھی جو ہے وہ عہدے سے ہٹا کر لیسکو ہیڈ کوارٹر اٹیچ کر لیا گیا ہے۔ ایکسین اوکاڑا کینٹ ریجن ملک عرفان اللہ، ڈپٹی مینیجر اینٹی تھیفٹ شاہد اقبال کو جو ہے وہ لیسکو ہیڈ کوارٹر اٹیچ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسین او این ایم ندیم میمن کو بھی جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کے بعد لیسکو ہیڈ کوارٹر میں اٹیچ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد۔ شہر میں بڑھتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات سے قیمتی جانیں اور املاک کا نقصان، شہر کے ادارے اور اتھارٹیز آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے خاموش۔ 20 مئی 2024 کو اداروں نے بڑھتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات روکنے کا پلان بنا لیا۔ 8 ماہ سے آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے جا سکے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، شہر میں بڑھتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات میں قیمتی جانیں اور املاک کا نقصان، شہر کے ادارے اور اتھارٹیز آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے خاموش۔ 20 مئی 2024 کو اداروں نے بڑھتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات روکنے کا پلان بنا لیا۔ 8 ماہ سے آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے جا سکے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سرکاری اسپتالوں میں اینٹی ریپ سیلز کے قیام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا اینٹی ریپ کرائسس سیل کا دائرہ کار صوبہ کی سطح پر بڑھائیں گے۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں سرکاری اسپتالوں میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز کے قیام کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل میں شواہد کا ڈیٹا اکٹھا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اینٹی ریپ کرائسس سیل کا دائرہ کار صوبہ کی سطح پر بڑھائیں گے اور خواتین کا احترام نہ کرنے والے معاشرے جنگل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ صوبہ بھر میں اس حوالے سے سخت قانون سازی کی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں اور اینٹی ریپ کرائسس سیلز کی ورکنگ میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب سے تعاون کرنے والی این جی اوز کی کافیوں کو بھی سراہتے ہیں اور اینٹی ریپ کرائسس سیل کی چھت کے تلے ہی تمام بنیادی اور ضروری سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ بلال۔ اے آئی جی فائنانس ایس ایس پی ڈاکٹر نذیر عمر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولیس ملازمین کے زیر التواء پینشن کیسز زیر غور آئے۔ 336 کیسز مکمل، مزید کارروائی کے لیے اے جی آئی آفس بھجوانے کی ہدایات۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ زیر التواء پینشن کیسز میں اعتراضات دور کر کے جلد مکمل کیا جائے۔ ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 3 ماہ قبل پینشن کیسز کی تیاری کا عمل شروع کیا جائے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، اے آئی جی فائنانس ایس ایس پی ڈاکٹر ندا عمر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور پولیس ملازمین کے زیر التواء پینشن کیسز زیر غور آئے۔ 336 کیسز مکمل، مزید کارروائی کے لیے اے آئی جی آفس بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نجی ہوٹل میں سپر سونی کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے نجی ہوٹل میں سپر سونی کے عنوان سے جو ہے وہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور پینل ڈسکشن بھی کی گئی اور خاص طور پر جو ہے وہ اس سیمینار کا مقصد بچوں پر ہونے والے جو جنسی تشدد ہے ان کی روک تھام ہے، جنسی استحصال جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی روک تھام کے لیے جو ہے اور آگاہی پھیلانے کے لیے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت نگہت داد بھی موجود ہے جو فاؤنڈر ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جی میم بتائیے گا، سپر سونی ایک کریکٹر رکھا گیا، کیا اس سے واضح کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
सुपर सोनी एक बड़ा अच्छा एम्पावरिंग कैरेक्टर है और उसका मकसद बेसिकली अवेयरनेस रेजिंग करना है कि किस तरीके से जो माशरे के मुख्तलिफ, सिर्फ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ नहीं, अगर आप कैरेक्टर को देखें तो बहुत सी ये बातें ऐसी करते हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात, बाकी जो हकूक़ हैं इंसानी पाकिस्तान में उनके हवाले से बात करना, और ऑफ कोर्स बच्चों के हवाले से कि उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है या उनके राइट्स की कैसे बात की जा सकती है। तो आज का जो मौजू था ख़ास तौर पे चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ का, ये सबसे बढ़ के ये कि बड़ी अच्छी बात है कि हम इस पे बात कर रहे हैं और बहुत खुल के बात कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं इतना मुमकिन था। लेकिन जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ है, मुझे लगता है कि अभी उस पर हमें और मज़ीद बात करने की ज़रूरत है कि जब बच्चे ऑनलाइन जाते हैं या डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग, बहुत से ऐसे अनासिर हैं, बैड एक्टर्स हैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, जो बच्चों को शिकार करते हैं अपनी बुरी नीयत का या अपने, और वो किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं, उनको किस तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर बच्चे जब उनके जाल में फंस जाते हैं तो वो कैसे अपना डेटा उनको देना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने उस पर भी बात की कि हमें बहुत ज़रूरत है एजुकेट करने की, वालिदैन को, टीचर्स को, बच्चों को भी जो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और उनको नहीं पता। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है बच्चों को, ताकि बच्चों को जो है वो आगाही फराहम की जा सके और बच्चे जो हैं वो जो जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं उनसे ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। नेशनल वीमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप वापटा टाइटल का दिफा करने में कामयाब। फाइनल में वापटा ने पाकिस्तान आर्मी की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। वीमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में वापटा ने जो है वो टाइटल का दिफा किया है और गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी वापटा जो है वो कामयाब रहा। पाकिस्तान आर्मी की टीम को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी है। वापटा ने मैच 33 के मुकाबले में 38 पॉइंट से अपना नाम किया है। चैंपियनशिप में लाहौर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। लाहौर ने तीसरी पोजीशन के मैच में कराची को शिकस्त दी है। लाहौर ने मैच में 23 पॉइंट्स के मुकाबले में 48 पॉइंट्स के बड़े मार्जिन से जीता है। लाहौर की जानिब से अमन महमूद और कायनात मुश्ताक ने 13 पॉइंट्स के साथ टॉप स्कोरर रही और नेशनल वीमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें वापटा ने गुज़श्ता बरस की तरह इस दफा भी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए टाइटल अपने नाम किया। बहुत शुक्रिया उसामा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 3 रोज़ तक आसमान पर बादलों का राज और मौसम अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 75% के करीब रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहसेब शहजाद से। शाहसेब, बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो दिन ब दिन सर्दी की शिदत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का अभी दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% के करीब बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 रोज़ तक शहर में मौसम अबरआलूद रहेगा। जो सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली भी होगी, जबकि जो बादलों का राज जो है वो आसमान पर दिखाई देगा। आपको बताता चलूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में यही दर्जा हरारत कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 से 20 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरियों के लिए हदायत हैं कि वो ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते रहे ताकि सर्दी उनको नुकसान ना पहुँचा सके। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 रोज़ बाद जो है वो सूरज फिर से अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा और बारिश का आने वाले दिनों में कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया शाहसेब। पंजाब भर की जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। होम सेक्रेटरी पंजाब ने जेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत का जेलों से बिजली की बचत का मंसूबा। पंजाब भर की जेलों को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक होम सेक्रेटरी पंजाब ने जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली। जेलों में सोलर लगाने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि पंजाब की तमाम 44 जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के बिलों की मद में जेलों पर 2 अरब रुपए सालाना अखराजात उठाए जा रहे हैं। जेलों की सोलर पर मुंतकिल होने से सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूलों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। स्कूल बस पॉलिसी पर अमल न करने पर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी और DGLDA को सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान भी तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक।
لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ اسکول بسیں ہوں گی تو اسکولز کی رجسٹریشن ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ آپ رولز بنائیں، ہم SOPs پر یقین نہیں کرتے۔ اسکول بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اگلے سیزن سے پہلے احکامات پر عمل کرانا ہے۔ ایچیسن کالج کو بھی پیغام پہنچائیں، اسکولوں کو بتانا ہوگا کہ کیسے یہ اپنے طالب علموں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کیس کی مزید سماعت سردیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے مختلف محکموں سے کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پنجاب کے بارڈر ایریاز میں بڑھتی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے واقعات کا معاملہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے ٹرائی بارڈر ایریاز پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزارت داخلہ کی سفارشات پر پنجاب حکومت نے اسمگلنگ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ کے ساتھ بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کی خالی اسامیاں پر کی جائیں گی۔ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی سروسز رولز میں بھی تبدیلی کا فیصلہ۔ بھرتیوں کی حد عمر میں 5 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹرائی بارڈر ایریا کے لیے لاجسٹک گاڑیاں اور اسلحہ خریدنے کا فیصلہ۔ چیک پوسٹ کی اپ گریڈیشن پر 52 کروڑ 71 لاکھ کے اخراجات کیے جائیں گے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ پر بارڈر ملٹری پولیس، بلوچ لیوی اور کسٹمز کی ٹیمیں دہشت گردی اور اسمگلنگ کو روکیں گی۔ KP سائٹ سے ٹرائی بارڈر ایریا نارتھ پر TLP کی جانب سے حملوں کے خدشات موجود ہیں۔ ساؤتھ بلوچستان میں بلوچ ریپبلک آرمی کی جانب سے دہشت گردی کے حملوں کے خدشات ہیں۔ سیکیورٹی کی بہتری کے لیے چاقو چوبند دستہ بھرتی ہوگا۔ لاہور پریس کلب کے انتخابی نتائج جرنلسٹ پروگریسو الائنس نے میدان مار لیا۔ ارشد انصاری 13ویں بار پریس کلب کے صدر منتخب، افضال طالب سینئر نائب صدر، سائمہ نواز نائب صدر اور زاہد عابد سیکرٹری کی نشست پر کامیاب، سالک نواز خزانچی جبکہ عمران شیخ جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ جیت گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب کے سالانہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ جرنلسٹ پروگریسو الائنس کے مشترکہ امیدوار ارشد انصاری 1108 ووٹ لے کر 13ویں بار پریس کلب کے صدر منتخب ہو گئے۔ پائنیئرز پروگریسو کے بابر ڈوگر 818 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سینئر نائب صدر کی نشست پر افضال طالب 1123 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ اسی نشست کے لیے حافظ فیاض 780 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نائب صدر کی نشست پر سائمہ نواز 980 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں، جبکہ نائب صدر کی نشست کے لیے امجد عثمانی 873 ووٹ لے سکے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر ایک بار پھر زاہد عابد 904 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ اسی نشست کے لیے زاہد شیروانی نے 616 اور جعفر بن یار نے 375 ووٹ حاصل کیے۔ فائنانس سیکرٹری کی نشست پر سالک نواز 1163 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر عمران شیخ 764 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ گورننگ باڈی کے لیے جرنلسٹ پروگریسو پینل اور پائنیئرز پروگریسو کے 4 ارکان کامیاب ہوئے۔ جرنلسٹ پروگریسو کے الفت مغل، خواجہ سرمد فروغ، رانا شہزاد اور شاہدہ بٹ کامیاب۔ پائنیئرز پروگریسو کے محبوب شیخ، محبوب چودھری، بدر سعید اور شاکر اوان کامیاب رہے۔ آزاد امیدوار کیمرامین اسد گڈو بھی گورننگ باڈی کا حصہ بن گئے۔ مدثر شیخ نے 885 ووٹ حاصل کیے۔ خواجہ سرمد فروغ 675 اور رانا شہزاد 673 ووٹ حاصل کر کے گورننگ باڈی کے ممبر منتخب ہوئے۔ گورننگ باڈی کے لیے بدر سعید نے 671 ووٹ حاصل کیے، شاہدہ بٹ 619، محبوب چودھری 605، شاکر محمود اوان 579، اسد محمود 576 جبکہ الفت مغل 574 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ انتخابات میں کامیابی پر صدر ارشد انصاری نے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جرنلسٹ پروگریسو گروپ کی جیت کام کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ہم نے جو کام کیے تھے وہ بار بار کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایک مثالی کام تھے۔ آج جو ووٹر نے مخالف کا بیانیہ مسترد کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہی پینل ہے، یہ وہی چہرے ہیں جنہوں نے نہ صرف کلب کا کام کیا، نہ صرف کالونی کا کام کیا، بلکہ یہ لوگ فیس 2 کی چھتوں کے بھی محافظ ہیں۔ لاہور پریس کلب کے انتخابات میں 1985 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین علی، لاہور نیوز۔ پارا چنار کے مسائل پر MWM کے دھرنے کا 7واں روز احتجاج کے باعث ڈیوس روڈ ایک سائڈ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔
MWM की जानिब से पारा चनार के मसाइल पर 7 रोज से एहतजाज और धरना जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक के लिए डेविस रोड एक जानब से बंद। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर, शहरी मुश्किलात का शिकार। ट्रैफिक वार्डन्स की कोशिशों के बावजूद ट्रैफिक का रवा रहना मुश्किल हो गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने पारा चनार के मसाइल हल होने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।